عقیدہ نمبر 3 اہل السنت والجماعت کا تیسرا عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین گناہ سے محفوظ ہیں اور کامل مومن ہیں۔ آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ صحابہ کا درجہ انبیاء کے بعد ہے اور تمام امت میں سب سے بڑھ کر ہے، تو اسی طرح گناہ کے سلسلے میں بھی ہر ایک کا درجہ مختلف ہے۔ انبیاء علیہم السلام گناہ سے معصوم ہیں، صحابہ گناہ سے محفوظ ہیں، اور باقی امت سے اس طرح عصمت و حفاظت کا وعدہ نہیں۔ صحابہ کا گناہ سے محفوظ ہونے کا واضح مطلب یہ ہے کہ صحابہ گناہ سے معصوم نہیں، البتہ محفوظ ہے، یعنی ان سے گناہ کا صدور ممکن ہے، اور بعض صحابہ سے بشری تقاضے کے مطابق گناہ کا صدور بھی ہوا ہے، تو وہ صحابہ ایسی پکی توبہ کی ہے کہ اللہ سب کی مغفرت اور جنت میں جانے کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے، جن کی ایک عظیم الشان صفت جو قرآن میں مذکور ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور سب صحابہ اللہ سے راضی ہے۔ اہل السنت کا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی کو اس صفت سے پکارا جائے، ان کی اس سچی پکی توبہ کی توفیق سے اللہ نے ان کے نام اعمال کو گناہ سے پاک اور محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے توبہ کے ایسے واقعات ہیں کہ سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان کی توبہ کے یہ واقعات ان کے صداقت کی آواز دیتے ہیں کہ یہ سچے مومن ہیں۔ اگر اس وقت کوئی ان کے اس گناہ پر نادانی تحقیر کرتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان تحقیر کرنے والوں سے ناراض ہو کر ڈانٹتے ہیں اور ان کی فضیلت سے آگاہ کرتے ہیں کہ کبھی ایسی گستاخی اور تحقیر نہ کرنا۔ صحابہ کے یہ توبہ کے واقعات پڑھنا چاہیے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ہمارے اعمال درست ہوتے ہیں، شریعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ صحابہ کے توبہ کے واقعات کبھی دوسرے ویڈیوز میں بیان کی جائیں گی، آپ یاد دلاتے رہیں۔ آپ کو ایک اور بات کا علم ہونا بھی ضروری ہے، ان سے جو گناہ کا صدور ہوا وہ بھی حکمت کے تحت تھا، وہ زمانہ وحی کا تھا، پھر بعد میں وحی نہیں آئے گی، جو بھی احکام معلوم ہونا چاہیے وہ اسی وحی کے زمانے میں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان بعض صحابہ کے بدولت باقی امت کو اس گناہ کی قباحت کا علم ہوا، اس گناہ کے دنیاوی اور اخروی سزا کا علم ہوا، اس طرح کے گناہ کسی سے ہو جائے تو توبہ کا طریقہ کیسا ہو اس کا علم ہوا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر بہت سی باتیں واضح نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے امت پر رحم فرمایا اور ان باتوں کو واضح فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن صحابہ سے بشری تقاضے سے جو گناہ ہوا وہ اس سے سچی پکی توبہ کر لیے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیا اور ان کے نام اعمال کو گناہوں سے ختم کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اہل السنت والجماعت تمام صحابہ کو محفوظ کہتے ہیں۔ اب صحابہ کے سلسلے میں صراحتاً محفوظ ہونے کا لفظ بعض آثار سے ملتا ہے، ان کو بھی جان لے تاکہ بات کی تائید اور مضبوط ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حسن روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد علم المحفوظون من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن ام عبد من اقربهم الى اللہ زلفا هذا حدیث حسن۔ تمام محفوظ ہستیاں یعنی نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ خوب جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب صحابہ میں سے ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کو محفوظ فرما رہے ہیں اور پھر اپنے ساتھیوں کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خصوصی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم تمام میں سے ایک صحابی یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جو خدا کا قرب ملنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، اس کے مزید حوالے اور تخارج دیکھیں۔ ابو داود الطیالسی رحمہ اللہ کی مسند میں یہ حدیث مذکور ہے، المصنف لابن شیبہ میں، مسند احمد میں، مسند بزار میں، شرح مشکل الآثار میں، المستدرک علی الصحیحین میں، مسند ابو یعلا میں، طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الاوسط میں، الجمع بین الصحیحین میں مذکور ہے۔ الحمدللہ شاخ اول میں صحابہ کے متعلق اہل السنت والجماعت کے 10 اہم عقائد میں 3 کا مدلل ذکر آ چکا ہے، بقیہ 7 عقائد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے، ضرور بنے رہیں اور اپنے متعلقین منتسبین میں ان عقائد کو پھیلائیں اور اپنے اولاد کو ازبر یاد دلائیں۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔